دوستوں آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ جمادی الاول کی 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے، اجڑے نصیب چمک اٹھتے ہیں۔ اللہ والوں، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ جمادی الاول کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ اللہ والوں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ماہ جمادی الاول کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے روزگار کے لیے۔ اگر آپ لوگ پریشان ہیں، کاروبار کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، نوکریوں کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے تنگ دستی سے نجات کے لیے آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج کا وظیفہ خاص ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ آج اس عمل کو کرنے کے بعد فرشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض بہت زیادہ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آج 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل کر لو۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آج آپ کو حلال طریقے سے 2 نمبری سے بچتے ہوئے حلال طریقے سے جلد کامیاب ہونے کا وظیفہ بتاؤں گا۔ اللہ والوں، آج 9 چندی جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، ماہ جمادی الاول کا مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ 2 اعمال پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگے گا مل کر رہے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب کے پاس جاتا ہے، تلقین کرتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے، اور آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کے پاس لے کر آیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ بندہ مانگنے والا ہو، اللہ فرماتا ہے جو بندہ مانگتا ہے مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں تو پھر کون پورا کرے گا۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، جو اتنی کریم ہے کہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، آسمان سے بارش برسانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کرے گی؟ اللہ والوں، آج اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھ کر لاکھوں لوگوں نے اپنی تقدیر کو بدل لیا۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ غربت میں، تنگ دستیوں میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن رب کریم کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر جو معجزہ ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں، جو بندہ رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الاول کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، آپ نے بڑے بڑے وظائف پڑھے ہوں گے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گی، بڑے بڑے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج ماہ جمادی الاول کی
4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی غیبی فرشتے عزت اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ آج جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کا، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے خلاف جا کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، تو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے صحابہ کرام، سب سے خوش نصیب امت کون سی ہے؟ سب سے خوش نصیب قوم کون سی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، بے شک سب سے خوش قسمت انسان اور قوم ہم لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم اس لیے خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ کے حبیب کے پاس موجود ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائی، چاند، ستارے، سورج بنایا، اس حبیب کے پاس ان کے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، تم میں سے خوش نصیب قوم وہ ہے جو نہ مجھے دیکھے گی، نہ مجھے سنے گی، لیکن میری بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرے گی، میرے حکم پر اللہ کو ایک مانے گی، ایک جانے گی، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھے آخری نبی مانے گی۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ الحمدللہ آج ہم حضور کی امت میں موجود ہیں، اور وہ خوش نصیب ہم لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب کے کہنے پر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص تعداد ہے، آپ نے اس طرح سے ہی پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو وظائف پڑھتے ہیں لیکن کامیابیاں نہیں ملتی۔ اللہ والوں، کامیابی رب کی طرف سے ملتی ہے، کامیابی اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو لہٰذا وظیفہ صحیح طرح سے پڑھا کرو، توجہ پوری اپنے عمل کی طرف رکھو، انشاءاللہ ضرور اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ جو کہتے ہیں کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج اللہ اکبر کا یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا قریب حاصل فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو، اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج جو بندہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا، اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اللہ اکبر کے علاوہ آپ لوگوں نے قرآنی سورت الاخلاص کو بھی پڑھنا ہے۔ سورت الاخلاص وہ قرآنی سورت ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، تو سوچیں یہ کتنی بڑی سعادت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیسے کیسے مواقع فراہم کرے، کبھی رمضان کی شکل میں، کبھی ہمیں شوال کی شکل میں، کبھی رجب، شعبان اور جمادی الاول، ربیع الثانی، ربیع الاول کی شکل میں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے اللہ پاک سے اپنی جھولیاں بھروانے کا۔ رحمت برکتوں کے آپ لوگوں نے اگر سمیٹ لی تو یقین کریں پورے سال کی کامیابیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی، پورے سال کا آپ کو فائدہ ملے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔
انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کے بہترین اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک بہترین رشتے آپ لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس خاص عمل کو پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، بچوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا بچہ اگر پڑھائی میں کم ہے تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، دم کریں اور بچے کو پانی پلا دیں، انشاءاللہ اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے، آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی بھی نمازوں کے بعد آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء جب بھی آپ کو وقت ملے اس عمل کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیرے حبیب سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت سارے ہوتے ہیں، میرے مولا ان کے گھر پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو میرے بھائی کا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو چکا ہے، میرے مولا ان کے کاروبار میں دوبارہ ترقی اور عروج، کامیابی عطا فرما دے۔ میرے مولا مرنے سے پہلے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان میں آ جاتے ہیں۔ میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن سے ہم لوگ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوالات میں آسانی فرما، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، نبی پاک کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص اہل بیت کے اوپر اپنا خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، ہمیں ہمیشہ ان کا غلام رکھ۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، درود پاک آپ لوگ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، یعنی نماز والا پڑھیں گے تو سب سے افضل رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی بیماری کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب کوئی بیمار بیٹا ہے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی بیٹی کا نصیب روشن کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹی کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ جس کی جو بھی حاجات ہے اپنے الفاظ میں نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں کامیابیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر یہ اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس کے لفظی معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بندہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا شروع کرتا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے اللہ اکبر پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ کے غیب سے رستے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا ذکر کر رہا ہے؟ جب دائیں اور بائیں کندھے پر آپ لوگ فرشتے جو منکر نکیر ہر بندے کے کندھے پر ہوتے ہیں، سیدھے اور الٹے ہاتھ پر، جب آپ لوگ اللہ اکبر کریں گے اور اپنی گردن کو ہلائیں گے، فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے، تیری بڑائی بیان کر رہا ہے، تیری افضلیت بیان کر رہا ہے۔ آج اس بندے نے اپنی فریاد، اپنی حاجات، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے اللہ اکبر کو پڑھا ہے، تیری بڑائی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ ہے اللہ کی بڑائی کا ذکر۔ اس کی چھوٹی سی مثال محدثین یوں دیتے ہیں کہ اگر آج آپ کسی پروقار بڑے عہدے پر بیٹھے، کسی MNA MPA SHO ASI ASP جو بھی عہدہ ہو، اس کے پاس اگر جائیں، اس کی تعریف کریں اور اس کے آگے خوشامدیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تو وہ یقین کریں آپ کا مرید ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سوچیں، ایک بندہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اس بندے کی یہ شان ہے کہ جب اس کے آگے رویا جائے، اس کی منت سماجت کیا جائے، تو وہ بندہ اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور آپ کی پریشانی کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں تو آپ لوگ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، تو سوچیں رب کیسا نوازے گا۔ میں تو کہتا ہوں رب آپ کے دشمنوں کو آپ کا خیر خواہ بنا کر آپ کی پریشانی آپ کے دشمنوں کے ذریعے ہی حل فرما دے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کا معجزہ ہوتا ہے، یہ رب کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو اللہ 70 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رستوں سے رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے، بندش توڑ دیتا ہے، پھر بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج اللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج جھولی پھیلا کر بیٹھو، آج رب کریم سے اللہ اکبر پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے میں بہت آسان ہے،
زبان میں بھی بہت ہلکا ہے. آپ نے صرف 11 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا؟ بامشکل 1-2 منٹ لگیں گے، لیکن آپ نے آرام آرام سے، دھیان سے، سنجیدگی سے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے. اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا تو اللہ کے لاڈلے بن جاؤ گے. اب اللہ کریم سے اپنی حاجت پوری کروانے کا وقت ہے. اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے. اب اللہ سے اپنی خواہشات پوری کروانے کا وقت ہے. اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے. سورۃ الاخلاص جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خاص عمل بتا رہا ہوں. سورۃ الاخلاص بہت ہی خاص سورت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے اس سورت کو چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے. 12 ٹائم پڑھنا ہے. 12 بار پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو 4 قرآن پاک کا ثواب تو فوراً ہی عطا فرما دے گا. اللہ والوں، 4 قرآن آپ پڑھنے بیٹھیں، کوئی اگر بہت ہی زیادہ ترتیب والا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی 7 گھنٹے میں یا 6.5 گھنٹے میں قرآن پڑھے گا. سوچیں، آپ لوگ 1-2 منٹ کے اندر ہی 4 قرآن پاک کا ثواب حاصل کر رہے ہیں. اللہ والوں، جب آپ کے مرتبے بڑھیں گے، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، گناہ کم ہوں گے، مٹا دیے جائیں گے. اللہ والوں، آپ لوگ خود بخود رب کے لاڈلے بنتے چلے جاؤ گے. اور جب آپ لوگ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کو رزق قصیر اور رزق کریم عطا فرمائے گا. 12 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد کس طریقے سے پڑھنی ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 3 بار ہو گیا. اگر آپ لوگوں نے یہ 3 بار ادب سے تلاوت کو ملاحظہ کیا ہے، سنا ہے، اللہ پاک آپ کو بھی ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا اور مجھے پڑھنے کا بھی ایک قرآن پاک کا ثواب ملے گا. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ اکبر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا. اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص آیت ہے، اور اس آیت کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اللہ والوں، جو بندہ بھی اس مبارک آیت کو پڑھتا ہے، اور یہ قرآنی دعا بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے. اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب کی رحمت جوش میں آ جائے گی. اور جب اللہ پاک کسی کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے کن ہو جا، پھر فیکون وہ ہو جاتی ہے. اللہ والوں، جب آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے. 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے 4تھے نمبر پر کن فیکون پڑھنا ہے. کن فیکون یہ میرے رب کی صفت ہے. کن کا مطلب ہو جا، فیکون پھر وہ ہو جاتی ہے. اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں
کن فیکون فرما دیں تو پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. کن فیکون ایک بار ہو گیا, کن فیکون دو بار ہو گیا, کن فیکون تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے کن فیکون کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. کن فیکون کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور اگر آپ لوگ کن فیکون کو 11 حاجات اپنے ذہن میں رکھ کر بھی پڑھیں گے, 11 حاجات کی نیت کر کے پڑھیں گے, اللہ رب العزت 11 کی 11 حاجات کو پورا فرمائے گا. اللہ والوں, اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا. اللہ پاک آپ کا اور میرا ہم دونوں کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.